نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمامی حضرات مل کر کے درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائیوں اور بری باتوں سے روکتی ہے، منع کرتی ہے۔ حضرات محترم، وہ کون سی نماز؟ وہ نماز ہو کہ جس میں خلوص ہو، للہیت ہو اور صحیح طریقے سے پڑھنے کا ڈھنگ ہو، تو وہ نماز انسان کے بہت فائدے کی ہے اور کام کی ہے۔ تو حضرات محترم، آج ہم نماز کا طریقہ سیکھیں گے۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے شرائط نماز اور فرائض نماز سیکھی، آج ہم طریقہ سیکھیں گے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے۔ نماز کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ اگر ہم فرض پڑھ رہے ہیں اور ذہن میں سنت کی نیتیں ہیں، دل میں الگ نیت ہے اور نماز کوئی اور پڑھ رہے ہیں، نماز نہیں ہوگی۔ 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں 3 رکعت، نیت کر رہے ہیں کچھ اور پڑھ رہے ہیں کچھ اور، تو اس طریقے سے بھی آپ کی نیت صحیح طریقے سے نہیں ہوگی۔ جو نماز آپ کو پڑھنا ہے، جتنی رکعتیں آپ کو پڑھنا ہے، اور سنت ہے یا فرض ہے یا واجب ہے، جو بھی نماز ہے اس کی ہی آپ کو نیت کرنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ نیت کے جملے، جیسے اگر 4 رکعت ظہر کی فرض کی نیت ہے تو نیت کی میں نے کرتا ہوں نہیں کہنا چاہیے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت فرض نماز ظہر کی پیچھے سے امام کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، اگر اکیلے ہیں تو پیچھے سے امام کے نہیں کہنا چاہیے۔ بس یہ نیت اگر کر لیے تو ہاتھوں کو اس طرح اٹھائے گے، اگر صف کے اندر ہے تو خیر جتنے ہاتھ کھل سکے اتنے ہی کھولے، دوسروں کو تکلیف دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کوئی اگر ہٹا کٹا انسان اگر رہتا ہے تو اور تھوڑا ڈینجر بھی رہتا ہے کہ نہیں میں 5 وقت یہاں پر رہتا ہوں، 5 وقت میں نماز پڑھتا ہوں، میں اپنی مرضی سے نماز پڑھوں گا، میرے آگے سارے فقہ، تو اس طرح ایک دم کھول کر کے ایسا کھول لیتا ہے ہاتھوں کو کہ دوسروں کو نماز پڑھنے کے لیے اور تکبیر کہنے کے لیے تکلیف ہوتی ہے۔ اس طرح اپنی مرضی سے کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ لوگوں کو بھی دیکھ کر کے کچھ کام کرنا چاہیے۔ ہاتھوں کو کھول لے، اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو بالکل برابر ہاتھ کھل جائے گے، اور صف میں پڑھ رہے ہیں تو جتنی صف اجازت دیتی ہے، لوگ دائیں بائیں والے اجازت دیتے ہیں، اتنے ہی ہاتھوں کو کھولے، لیکن جو ہتھیلیاں ہوں ان کا منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، تو ہتھیلیاں بھی تکبیر کہتے ہوئے منہ ان کا قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور ہتھیلیوں کو زیادہ انگلیوں کو کھول لینا چاہیے۔ جتنی انگلیاں کھلے، آپس میں انگلیاں ملی ہوئی نہیں رہنا چاہیے، اور انگوٹھے کو کھول لے اور اس طرح کان کی لو کو لگائے۔ یہ نہیں اہل حدیثوں کی طرح بس دور سے ہی اشارہ کر کے ایسے ہی، اور جا رہے ہیں تو بار بار گدھے کی دم کی طرح، گھوڑے کی دم کی طرح اپنی ہاتھوں کو بار بار اٹھاتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس طریقے کے جملے آئے ہیں، تو حضرات محترم بار بار جفتی دیتے وقت گھوڑے کی طرح، گھوڑے کی دم کی طرح، گھوڑے کی طرح اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے نہ اٹھاؤ۔ تو حضرات محترم بات یہ ہے کہ کانوں تک ہاتھ پہنچ جانا چاہیے تکبیر میں، دور سے نہیں۔ آج کل تو کچھ وہابی حضرات بھی اسی طریقے سے کرنے لگے ہیں کہ وہ اہل حدیث مولویوں کی تقریریں سن کر کے وہ بھی دور سے اللہ اکبر اس طریقے کا۔ اب دور سے ہی اگر کرنا ہے
تو پھر حضرات محترم بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، جو دور سے کھانا بھی کھا رہا ہے اشارے سے کھا لے، تو حضرات گرامی کانوں تک ہاتھ لے جانے کا حکم ہے، کانوں کے پاس نہیں، کانوں تک کے ہاتھ لے جانے کا حکم ہے، اور کانوں کی لو کو انگوٹھا لگ جانا چاہیے، ٹچ ہو جانا چاہیے۔ تو اس طریقے سے ہم تکبیر کرتے وقت اللہ اکبر نیت کے بعد کہے گے کہ اپنے ہاتھ کانوں تک چلے جائیں اور ہاتھ کے انگوٹھے کو کانوں کی لو لگ جائے۔ اللہ اکبر کہہ کر کے ناف پر ہم ہاتھ باندھ لیں گے۔ ناف پر ہاتھ باندھنے کا لوگوں کا طریقہ اور ہر کسی کا عجیب بھی ہوتا ہے، کسی کا صحیح بھی ہوتا ہے، پیارا بھی ہوتا ہے۔ ذات محترم بہت سارے ایسے ہاتھ باندھتے ہیں بالکل جو ناف کا سوراخ ہوتا ہے اس کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں، کچھ تو اللہ بچائے اہل حدیث مولویوں کی تقریریں سن کر کے یہ حال ہو گیا ہے، یوٹیوب پر نوجوانوں نے اپنی زندگی کو اس طریقے سے برباد کر دیا ہے، جورجش وغیرہ کی تقریریں سن کر کے وہ سینے کے نیچے یا پھر سینے کے اوپر عورتوں کی طرح ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ اللہ کے بندے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا، جو جس کی مشابہت کرے گا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ حضرات محترم ذرا سوچنا چاہیے کہ ہم جو مسلک میں ہیں اسی مسلک کے اعتبار سے ہم نماز پڑھیں، حنفی مسلک میں ہیں ہم حنفی مسلک کے اعتبار سے ناف پر ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھیں گے۔ نہ ناف کے اوپر ہاتھ ہونا چاہیے، نہ ناف کے بالکل نیچے ہاتھ ہونا چاہیے، بس ہمارا یہ جو ہاتھ کا جو انگوٹھے کا حصہ ہے، انگوٹھے کے نیچے کا حصہ جو ہتھیلی کا ہے وہ ناف کے سوراخ پر ہونا چاہیے، پھر باقی حصہ ناف کے سوراخ کے تھوڑا نیچے تک کے ہونا چاہیے۔ مطلب میں یہ کہ ناف کا سوراخ ہماری ہتھیلی کے اندر آ جانا چاہیے۔ یہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے، اس میں بھی بہت سارے حضرات اس طریقے سے ہاتھ باندھتے ہیں کہ یہ انگوٹھا اوپر کی سائڈ میں لے لیتے ہیں اور 4 انگلیاں نیچے کی سائڈ میں ملا لیتے ہیں، تو ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور کچھ الگ انداز میں ہاتھ باندھتے ہیں، میں زیادہ تو تفصیل کے ساتھ نہیں بتا سکتا، بس جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹی انگلی ہاتھ کی، سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھا دونوں اوپر نیچے ہونا چاہیے۔ چھوٹی انگلی ہاتھ کے نیچے چلی جائے اور اوپر سے انگوٹھے سے ہاتھ کو پکڑ لے، اور جو یہ 3 انگلیاں بچتی ہے یہ ہاتھ کی ہڈی پر سیدھی رکھ دے۔ بہت سارے حضرات آگے کوہنی کے پاس ہاتھ باندھتے ہیں، اس طریقے سے بھی نہیں باندھنا چاہیے۔ اگر اس طریقے سے نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے تو پھر جو بڑے پیٹ والے حضرات ہیں وہ کیسے ہاتھ باندھیں گے؟ وہ تو بالکل ایک دم الگ ہی کارٹون کی طرح دکھیں گے۔ تو حضرات محترم ایسا بھی نہیں ہے، کلائیوں کے پاس ہاتھ باندھنا چاہیے، زیادہ آگے بھی نہیں اور زیادہ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی نہیں، ہتھیلی پر بھی ہاتھ نہیں باندھنا چاہیے۔ کلائیوں پر زور سے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے پکڑ لے اور پھر 3 انگلیاں سیدھی کرتے بالکل ہڈی کے سائڈ پہ، ہڈی کے اوپر، تو سیدھا ہاتھ اوپر رہے اور الٹا ہاتھ ناک پر رہے۔ اس طریقے سے ناک پر ہاتھ باندھنے کا طریقہ نماز میں بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ ہم نے ہاتھ باندھ لیے تکبیر کہتے وقت، کہہ کر کے پھر ہم ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم۔ اس میں بھی لوگوں کا عجیب طریقہ ہوتا ہے، اگر وہ ثنا پڑھ رہے تو ثنا سبحانک اللہم نام لے کر کے پڑھتے ہیں۔ جب ایسا اگر ہے نام لے کر کے پڑھنا چاہیے تو پھر سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین اس طریقے سے بھی پڑھنا چاہیے۔ پھر تو اگر قل هو اللہ شریف پڑھ رہے تو قل هو اللہ شریف کا نام لینا چاہیے۔ اگر سورۃ الملک پڑھ رہے تو سورہ ملک اور پھر تبارک الذی پڑھ کر کے شروع کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، جو چیز ہے اس کا نام لے کر کے پڑھنا نہیں چاہیے، بلکہ جو چیز ہے اسی کو پڑھنا چاہیے۔ جیسے ثنا ہے تو سبحانک اللہم سے شروع کریں، ثنا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ثنا ہو گیا، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ مکمل پڑھیں، سورہ فاتحہ مکمل پڑھیں۔ اس کے بعد ہلکی آواز میں اپنے آپ ہی کو سنائی دے،
اس انداز میں آمین کہنا چاہیے، زور سے دوسری تیسری صف والوں کو آمین کی آواز سنائی دینا نہیں چاہیے۔ ہم کوئی شافعی مسلک والے نہیں ہیں کہ زور سے کہیں گے کہ مسجد میں آمین کہ یہ آواز گونج جائے، اس طریقے سے نہیں۔ تو اپنے آپ ہی کو آواز آئے آمین کہنے کی۔ بہت سارے حضراتوں کی ایسی آواز بھی آتی ہے کہ امام صاحب غیر المغضوب ابھی یہیں پر ہوتے ہو، جب سے آمین کہہ دیتے ہیں، یہ بھی انداز غلط ہے۔ امام سے پہلے اگر کوئی کچھ کام نماز کے اندر کر لے، اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو نماز دہرانا پڑے گی، کیونکہ امام سے پہلے کوئی رکن ہو، کوئی تسبیح ہو، کوئی تحلیل ہو، امام سے پہلے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اگر ہو جائے، چاہے اپنی آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ ہلکی آواز میں آمین کہیں۔ امام پڑھ رہا ہے تو امام کے ختم ہونے کے بعد، سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد آمین کہنا چاہیے۔ تو حضرات محترم، جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ چکے اور آمین بھی کہہ چکے تو بسم اللہ شریف پڑھے مکمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھے۔ پھر اس کے بعد 3 آیتیں چھوٹی چھوٹی جو ہم کو قرآن شریف کی یاد ہو، 3 آیتیں پڑھے۔ اگر 3 آیتیں نہ پڑھ سکے تو پھر 1 آیت ہی جو 3 آیتوں کے برابر ہے، 1 آیت ہی جو 3 آیتوں کے برابر ہے یا پھر اس سے بڑی ہے، تو جو آپ مناسب سمجھے اپنے وقت کے حساب سے وہ 1 آیت پڑھے جو کہ 3 آیتوں کے برابر ہو۔ تو حضرات محترم، بس یہ 3 آیتیں یا پھر ایک چھوٹی سورت جو ہم نے پڑھا الحمد شریف کے بعد، اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہہ کر کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کے رکوع میں چلے جائیں گے۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کے جب رکوع میں جائیں گے تو رکوع کا انداز یہ ہوگا کہ پیٹھ بچھی ہوئی ہوگی، اس انداز میں بھی نہیں، کھڑی بھی نہیں ہوگی اور زیادہ بھی جھکی نہیں ہوگی، بالکل سیدھی بچھا دیں گے، جس طرح اینگل ٹائپ جو ہمارا ہوتا ہے، ایل ٹائپ جس کو ہم کہیں گے، بس اسی طرح پیٹھ بچھا دیں گے۔ سر اوپر بھی نہیں رہے گا، زیادہ نیچے بھی نہیں جھکے گا، سر پیٹھ کی برابر رہے گا۔ پھر ہاتھ اس طرح رہیں گے کہ گھٹنے کو اچھے طریقے سے پکڑ لیں گے۔ پکڑنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ جو کٹوری آتی ہے گھٹنے کی اس کو ہم نکال کر کے اس طریقے سے سائڈ میں تھوڑا باہر کھینچ کر کے اس کو پکڑنے کی کوشش کریں گے، اس طریقے سے آپ کو تکلیف ہوگی۔ حضرات محترم، جو گھٹنا ہے اس کے اوپر اپنی ہتھیلی کو بچھا دینا ہے، انگلیاں پھیلا دینا ہے، اور یہ جو بڑی انگلی ہے، اس بڑی انگلی کو جو ہمارے پیر کی سیدھی ہڈی ہے نیچے کی طرف جانے والی، اس ہڈی کے اوپر بالکل سیدھ میں رکھ دیں گے۔ تو یہ رکوع کا طریقہ ہو گیا۔ پھر رکوع میں پڑھیں گے سبحان ربی العظیم۔ اگر کسی کو سبحان ربی العظیم میں یہ ضا کا جو مخرج ہے، عظیم کے ضا کا جو مخرج ہے، یہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتا۔ میں بار بار یہی کہتا رہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، قرآن پڑھو مگر مخرج کے ساتھ پڑھو، عربی پڑھو مگر مخرج کے ساتھ پڑھو۔ اگر یہ کہ ہم اپنے انداز میں جو ہم کو پہلے پڑھایا گیا، ہم اپنی ضد پر اڑے رہیں گے کہ نہیں ہم کو پہلے ایسے ہی پڑھا گیا، ہم ایسے ہی پڑھیں گے، تو ہماری نہیں چلتی ہے، اللہ کے رسول کی چلتی ہے، دین کی چلتی ہے، شریعت کی چلتی ہے، اللہ کی چلتی ہے۔ حضرات محترم، ہم کو دین میں نہیں چلانا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے بزرگان دین نے، امام غزالی اور پھر بہت سارے بزرگان دین نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ بغیر مخرج کے قرآن شریف پڑھتے ہو تو ایسی حالت میں نماز بھی درست نہیں ہوتی۔ تو حضرات محترم، مخرج سے کیا کچھ نہیں بدلتا، قرآن شریف کا مکمل، قرآن شریف کی کئی ساری آیتوں کا ترجمہ بدل جاتا ہے۔ جس طریقے سے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ ہے، تو وہاں پر عین کی جگہ، علمہ کے عین کی جگہ اگر الف لگا دیں گے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، تو وہاں پر تو یہ آئے گا اگر بگاڑ کر کے پڑھیں گے تو کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو دھوکہ دیا، ہم نے آپ کو غم دیا، ٹینشن دیا۔ تو حضرات، جو تم نہیں جانتے تھے، اگر صحیح طریقے سے مخرج کے ساتھ میں پڑھیں گے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، تو اے حبیب، ہم نے آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اتنا سارا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، عظیم کی جگہ عجیم اگر ہم سے نکل رہا ہے تو وہاں پر عظیم نہیں کہنا پڑے گا، سبحان ربی الکریم کہنا پڑے گا۔
سبحان ربی الکریم. اگر عظیم کا مخرج ہم سے درست طور پر ادا نہیں ہو رہا ہے تو سبحان ربی الکریم کہیں گے. لیکن یہ کب تک کے رہے گا؟ جب تک کہ ہم مخرج سیکھتے نہیں. وہ سیکھنا بھی ضروری رہے گا تب تک ہی، ورنہ ہمیشہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو حضرات محترم سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہیں گے. اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے. سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے. یہ کون سی حالت ہے؟ یہ ہے قومے کی حالت، جس کو رکوع سے اٹھنے کے بعد والی حالت کو قومہ کہتے ہیں. ہم کو یہ بھی سمجھنا چاہیے، یہ بھی آپ بات ذہن میں رکھ لیں. جو پوچھنے والا ہوتا ہے باریک باریک باتیں پوچھتا ہے، ادھر ادھر کی. کہیں کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا تھا، حضور علیہ السلام کی نانی کا نام کیا تھا. اس بندے سے اگر پوچھا جائے کہ تیری پردادی کا نام کیا تھا تو وہ بتا نہیں پاتا. تو حضرات محترم یہ بہکانے کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ کہتے واجب کتنے ہیں؟ تیسرا فرض کیا ہے؟ قوما کس کو کہتے ہیں؟ تو اس طریقے سے یہ بہکانے والے یہ آڑی ٹیڑھی باتیں، اندر کی چھپی ہوئی باتیں پوچھتے ہیں. تو ہم کو طریقہ بتانے کی وہاں پر ضرورت نہیں ہوتی. جو ہم کو سکھایا جائے، جو وہ پوچھ رہا ہے وہ بتا دینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس وجہ سے سیکھنے سکھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچ جائے. تو حضرات محترم رکوع سے اٹھنے کے بعد جو حالت ہماری بنتی ہے بالکل اسٹینڈ، اس کو قومہ کہتے ہیں نماز کی حالت میں. تو وہ قومے میں جب ہم سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کے قومے میں اگر آ گئے تو اس کے بعد ربنا لک الحمد کہیں گے. ربنا لک الحمد کہہ دیے. پھر اس کے بعد میں ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کی حالت میں چلے جائیں گے. سجدے کی حالت میں کیسے جائیں گے؟ پہلے گھٹنے ٹیکیں گے. گھٹنے دیکھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو ٹیکیں گے. آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. تندرست ہے تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اس طرح نہیں کہ پہلے ہاتھ دیکھ دیں گے بڈھوں کی طرح اور معذوروں کی طرح، اس طرح نہیں. پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی. جا رہے ہیں تو اس طریقے سے جانا پڑے گا، یعنی گھٹنے، ہاتھ، ناک، پھر پیشانی. اس طریقے سے سجدے میں جانا پڑے گا. سجدے میں چلے گئے، دونوں پیروں کی انگلیوں کو اس طریقے سے موڑنا پڑے گا. ان کا منہ قبلے کی طرف ہو جانا چاہیے. اگر ایسی ٹیکی بھی رہی تو بھی سجدہ ادا نہیں ہوگا. سجدہ صحیح طور پر ٹیکی بھی رہی، انگلیوں کا منہ زمین پر ٹیکا رہا، قبلے کی طرف نہ مڑ سکا تو بھی سجدہ نہیں ہوگا. کم سے کم ایک انگلی بھی تو موڑنا فرض ہے. 3 انگلیاں موڑنا واجب ہے اور 5 انگلیاں موڑ کر کے قبلہ رخ کرنا یہ سنت ہے. تو 5 کو موڑ کر کے سجدہ کریں. اگر تکلیف وغیرہ ہے تو 1 کو موڑ لیں یا 3 کو موڑ لیں، آپ کا سجدہ مکمل ہو جائے گا. تو انگلیوں کو، پیروں کی انگلیوں کو موڑ کر کے قبلے کی طرف ان کے منہ کو کر دینا چاہیے. جب قبلے کی طرف منہ کو کر دیے انگلیوں کے تو سبحان ربی الاعلیٰ اور اس انداز میں سجدہ کریں گے. بالکل بھی سکڑ کے نہیں اور بالکل بھی ایک دم کھل کر کے نہیں، متکبروں کی طرح. کس انداز سے کریں گے؟ یہ جو ہمارے بازو ہیں جن کو ہم مسلس کہتے ہیں، یہ مسل ہماری یہ جو سینہ ہوتا ہے اس سے الگ ہو جائے گی. اور جو ہماری رانیں ہوتی ہے، مانڈی، یہ ہمارے پیٹ سے الگ ہو جائے گی. جو ران ہے یہ پنڈلیوں سے الگ ہو جائے گی. اس انداز میں کھل کر کے سجدہ کرنا چاہیے. زیادہ بھی کھلا نہ ہو اور زیادہ بھی بالکل ایک دوسرے سے چپکا ہوا نہ ہو. جب اس حالت میں ہم سجدہ کریں گے تو پھر سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے. اب یہ نہیں کہ امام صاحب کے رکوع سجدے بہت جلدی ہو رہے ہیں تو حضرات محترم ان کے پڑھنے کا حال دیکھو تو سبحان ربی الاعلیٰ، وہ اس انداز سے نماز پڑھ رہے ہیں. ارے اللہ کے بندے، امام کو صرف تیری طرف نہیں دیکھنا ہے. اس کی صف میں اس کے پیچھے بہت سارے کمزور بھی آ کر کے کھڑے ہوئے، بہت سارے بوڑھے حضرات بھی آ کر کے کھڑے ہوئے. ان کی طرف بھی اسے توجہ کرنی ہے، ان کے حساب سے بھی اسے نماز پڑھانی ہے. وہ تو تندرست، پھرتیلا، چست تندرست ہے تو، اور پھر وہ تیرے لیے کیسے رکے گا جبکہ کمزوروں کو تکلیف ہو رہی ہے. تو حضرات محترم بالکل
بالکل نہ زیادہ فاسٹ پڑھیں گے نہ زیادہ ہی بالکل رگڑا لگا کر کے ہچے کے ساتھ میں پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، بس یہ ہو گیا۔ اس انداز میں پڑھنا چاہیے۔ 3 مرتبہ تسبیح کہہ دیے، اس کے بعد میں اللہ اکبر کہتے ہوئے اس حالت میں بیٹھ جائیں گے جس کو جلسہ کہتے ہیں۔ جلسے میں کیسے بیٹھیں گے؟ دونوں سجدوں کے بیچ جو کیفیت بیٹھنے کی ہماری بنتی ہے، اٹھ کر کے بیٹھنے کی، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ اس میں کس انداز میں بیٹھیں گے کہ الٹے پیر کی پنجے کو بچھا دیں گے اور سیدھے پیر کے پنجے کو کھڑے کر دیں گے، یعنی اس کی سیدھے پیر کی ایڑی کے اوپر ہم اپنا ایڑی کو تھوڑا سائیڈ میں کر دیں گے اور الٹے پیر کی پنجے پر ہم اچھے طریقے سے خوب سیدھا بیٹھ جائیں گے، جھک کر بھی نہیں اور زیادہ بھی ایک دم پیچھے بھی نہیں، بالکل سیدھا بیٹھ جائیں گے۔ ہماری گردن بھی ہمارا سر بھی بالکل پیٹھ کے سیدھ میں ہو، اس انداز میں بیٹھیں گے کہ ہاتھ زیادہ گھٹنے کے نیچے بھی نہ ہو اور زیادہ پیٹ کے قریب بھی نہ ہو۔ رانوں کے اوپر اس انداز میں ہاتھ رکھیں گے کہ گھٹنے کے بالکل کنار پہ مطلب ایک دم جھکی بھی نہیں، تھوڑا سائیڈ میں پیچھے ہماری انگلیاں لگ جائے اس انداز میں، اور ہمارے ہاتھ ران کے اوپر ہو۔ تو اس طریقے سے جلسے میں بیٹھے گے، اتنی دیر تک کے بیٹھے رہے گے کہ جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہی جا سکے۔ پڑھنا نہیں ہے، صرف اتنا وقت رکے گے جلسے کی حالت میں، پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلی کی طرح سجدہ کریں گے، ہاتھ کو برابر اسٹینڈ رکھ دیں گے، انگلیاں کھلی نہ ہو، سجدے کی حالت میں انگلیاں کھلی نہیں ہونا چاہیے، اس طریقے سے بھی ہاتھ نہیں ہونا چاہیے مرے ہوئے انسان کی طرح، اور بالکل ایک دم انگلیاں آپس میں ایک دوسرے سے سجدے میں ملی ہوں اور بیچ میں سے کوئی اٹھی بھی نہ ہو، ہتھیلی بالکل پلین اسکینر مشین کے اوپر جیسے رکھتے ہیں اسی طریقے سے بچھی ہوئی ہو، اور پیر کی انگلیاں موڑ کر کے قبلے کی طرف، جس طرح آپ نے پہلا سجدہ کیا تھا۔ اس کے بعد ہم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہیں گے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے واپس اپنے قیام کی حالت میں آ جائیں گے۔ قیام کھڑے رہنے کو کہتے ہیں، ہاتھ باندھ لیں گے جس طرح ہم نے پہلی رکعت میں ہاتھ باندھا تھا، تو بس یہ ہم ہاتھ باندھ کر کے واپس ثنا نہیں پڑھیں گے، اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمد پڑھ کر کے اپنی نماز کو آگے کر لیں گے۔ الحمد پڑھیں گے، آمین کہیں گے، اس کے بعد سورت ملائیں گے، پھر سورت بھی وہ ملائیں گے کہ جو ہم نے پہلی رکعت میں پڑھے تھے اس سے چھوٹی ہونا چاہیے، اس سے چھوٹی ہونا چاہیے اور اس کے آگے کی ہونا چاہیے۔ مثلا قرآن شریف میں اگر ہم پڑھ رہے ہیں پہلی رکعت میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ سورت پہلی رکعت میں پڑھ لیے، تو دوسری رکعت میں اس سے پہلے والی سورت نہیں پڑھیں گے، اس کے بعد میں کون سی سورت آتی ہے وہ پڑھیں گے، تو اس کے بعد والی کون سی ہے؟ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ تو ایسے اس انداز سے بالکل ترتیب وار انداز میں نماز پڑھیں گے۔ تو حضرات محترم دوسری رکعت میں سورت وغیرہ ملانے کے بعد میں پھر ویسے ہی رکوع میں جائیں گے جس طریقے سے ہم پہلی رکعت میں گئے، ویسے ہی سجدے میں جائیں گے جس طریقے سے ہم پہلی رکعت میں سجدہ کیے۔ پھر اس کے بعد میں جب ہم قاعدے میں بیٹھیں گے تو اگر ہماری 4 رکعت والی 3 رکعت والی نماز ہے تو صرف ہم التحیات پڑھیں گے، صرف التحیات پڑھیں گے دوسری رکعت کے قاعدے میں، یعنی پہلے قاعدے میں۔ اگر ہم 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت میں ہم صرف قاعدے میں التحیات پڑھیں گے۔ اگر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں بہرحال وہ تو آخری ہی قاعدہ رہے گا، تو آخری قاعدے میں التحیات بھی پڑھیں گے، درود ابراہیم بھی پڑھیں گے، دعائے معصورہ بھی پڑھیں گے۔ دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد بالکل اس انداز میں سلام پھیریں گے کہ ہمارے کندھے کے اوپر نگاہ پہنچ جائے، بس اتنا ہی۔ ایسا بھی نہیں کہ صف کے آخر میں نگاہ پہنچے، ایسا بھی نہیں کہ بالکل ادھر مڑ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرات اور پھر بہت سارے حضرات بالکل
اس طریقے سے جھکتے ہیں وہ الگ ہی ان کا انداز ہوتا ہے، اس طریقے سے بھی نہیں ہونا چاہیے. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہمارے کندھے کی طرف نگاہ پہنچ جائے، پھر وہاں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انداز بہت سارے عجیب عجیب طریقے سے یہ ہوتے ہیں لوگوں کے کہ امام السلام بس اتنا ہی وہ اگر لفظ کہہ دے تو لوگ مکمل سلام پھیر دیتے ہیں. یہ بھی انداز نہیں ہونا چاہیے. امام کی آواز ختم ہونے سے پہلے ہمارے سلام کی آواز بھی ختم نہیں ہونا چاہیے. امام کے بعد ہی جب امام سلام پھیر چکے پہلا، پھر ہم نے سلام پھیرنا شروع کرنا چاہیے. اس انداز سے ہم نماز پڑھیں گے. اگر نماز میں خلوص للہیت اور صحیح طریقہ اگر ہمارا نماز کا رہے گا، ایسی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے، مقبول ہوگی، اور ایسی ہی نماز ہمیں فائدہ پہنچائے گی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ ایسی نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.